पीरे कामिल। आकिफ पंजों के बल बैठा उसे कंधे से पकड़े हिला रहा था। सालार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी पानी लाऊं? सनोबर घबराते हुए तेजी से बेड के सिरहाने पड़े जग और ग्लास की तरफ गई और ग्लास में लेकर सालार के पास आकर बैठ गई। सालार साहब आप पानी पिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपनी जीन्स की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजे की दहलीज से ठोकर खाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार सालार क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशतज़दा उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ दो मुझे, हाथ ना लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज में रोते हुए हजियानी अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें? आकिफ ने उसे याद दिलाया। ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो उल्टे कदमों अपना कंधा छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ ज़ेर-ए-लब कुछ बड़बड़ाया। उसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी। सीढ़ियां अब भी उसकी उसी तरह तारीक थीं, मगर इस बार वो जिस ज़हनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियां सीधी होती तो वो सीधे नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली ठेसों से बेपरवाह उसने दोबारा इसी तरह भागते हुए सीढ़ियां उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे जमीन बोस किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था कि उसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर इस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेअख्तियार उसे अबकाई आई और धड़े पर बैठे बैठे झुक गया था और अबकाइयां करते हुए भी इस तरह से रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशई ज़रूरत से ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ महज़िब दिखा रहा था, और उसके आंसू और वावेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले तंज़े मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हाल अहवाल जानने का रिवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सालार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहां नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ उसके कंधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर उसे आगाही नहीं दी गई थी, सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर उसे आगाही से शनासा कर दिया गया था। उसे वहां ना देखकर वो इस हालत में जा पहुंचा था। वो इसे वहां देख लेता तो उस पर क्या गुजरती। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता था। इंसान को इंसान रखना उसे आता था, कभी गजब से, कभी एहसान से। वो इसे उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी अपनी जिंदगी के इस सियाह बाब पर इतना पछतावा, इतनी नफरत नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही थी। क्यों 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 आता था मैं यहाँ पर? क्यों खरीदता था मैं उन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े बिलक रहा था। और अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ तो अब क्यों ये तकलीफ, ये चुभन हो रही है मुझे? मैं जानता हूँ मुझे अपने हर अमल के लिए जवाबदेह होना है, मगर ये हिसाब यहाँ इस तरह ना ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी बाजार में ना फेंक। वो रोते हुए रुका। कौन सा इंकिशाफ कहाँ हो रहा था? मोहब्बत? वो गली से गुजरते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया। क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कोई लहर उसके सर से पैरों तक गुजरी थी।
کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھانس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ چیک میٹ۔ 150 پلس آئی کیو لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ آئینے میں اسے کہاں برہنہ کیا؟ اسے کیا یاد تھا، کیا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا۔ اسی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے اسے خود پہ قابو نہیں تھا۔ اسے پاس سے گزرنے والوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت نہیں محسوس ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آکھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھیں، اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ مزمحل، تھکن زدہ مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹرز نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلا رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپ تھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کے نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا، احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب، بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے گھٹنے اور ٹخنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ سپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں پر کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوں اور کہنیوں پر بھی کچھ برنسز، خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہی ڈاکٹر کی طرح بات کرتے ہوئے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے، بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟
میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی اور اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گئی اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب ہی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اس لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ سالانوں سے خاموش دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ میگرین اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں؟ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا۔ میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-3-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا پھر تم پاپا یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ ٹرینکولائزر؟ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا۔ تم جاؤ، میں جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کروں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت ایب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائزر چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھیں جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گٹھن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گٹھن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا، جیسے اسے کوئی خیال آیا۔